بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، 10واں پارہ آج شروع ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ جان لو کہ تم جو کچھ بھی غنیمت حاصل کرو گے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس میں کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہوگا، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہوگا، وَلِذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے لیے ہوگا، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے ہوگا، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے ہوگا، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا اور تم ایمان رکھتے ہو اس کلام پر جو کلام ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے خاص بندے پر، یوم الفرقان فرقان کے دن یعنی فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان اس دن جب کہ دونوں جماعتوں کی ملاقات ہوئی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے بار بار کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کے درمیان پہلا معرکہ ہوا ہے، پہلا غزوہ ہوا ہے، اتنی تفصیل سے قرآن نے کہیں اور بیان نہیں کیا ہے، اور نہ تو کسی غزوے کی بات قرآن نے اتنی تفصیل اور گہرائی میں جا کر بیان کی، بدر کے بارے میں بیان کی۔ تفسیر دیکھی جائے، غنیمت سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، غنیمت کس مال کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ایک ہے غنیمت، ایک ہے فے، فا یا حمزہ فے، اور ایک ہے غنیمت۔ دونوں ایک ہیں یا کچھ فرق ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ دونوں ایک ہیں۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین کی جب لڑائی ہو، غزوہ ہو، کافرین سے جو کچھ مال ہاتھ آوے وہی مال غنیمت، اسی کو فے بھی کہتے ہیں۔ بعض دوسرے علماء تفسیر نے، علماء اسلام نے کہا کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ لڑ کر کے جو مال حاصل ہو، مد مقابل فوج سے جو ہم حاصل کریں اس کا سامان ہے، نقد کی صورت میں ہے، اور آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہوگی نا، ہم بھی سوچتے ہیں مطالعہ کرتے وقت، آپ سنتے ہیں ارے یہ مال غنیمت مسلمان مجاہدین لڑیں تو چلو بھائی اپنی سیفٹی کے لیے یا اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے لڑا جا رہا ہے، تو ہر قوم لڑتی ہے، یہ ان کا مال لے لینا، ہتھیار لینا دنیا کا آج بھی قانون ہے۔ جو قوم فاتح ہوتی ہے مفتوح قوم کی جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے۔ آج کا بھی انٹرنیشنل قانون دنیا کا یہی ہے، اس کے زمین کی مالک ہو جاتی ہے، اس کی جان کی مالک ہو جاتی ہے، اس کے مال کی مالک ہو جاتی ہے۔ اور شاید میں کہوں کہ دنیا کی آج کی متمدن قوموں نے اسلام کا قانون دیکھ کر کے چربا کیا ہے، سرقہ کیا ہے، چرا لیا ہے، نقل کی ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو جس ملک سے لڑائی ہماری تھی جیت گئے، ملک بھی ہمارا، کرنسی اب ہماری چلے گی، ہوتا ہے نا، مال ہمارا ہو گیا، اسلام نے کہا ہے۔ تو مفتوح قوم کے جان و مال کے مالک ہو جائیں گے، اسی کو کہتے ہیں غنیمت، مال غنیمت۔
بعض علماء نے کہا کہ غنیمت اور فے وہی ہے کہ حاصل کر لیا لڑ کر کے، دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، لڑ کر حاصل کر رہے ہیں، مفتو قوم کا مال ہمیں مل رہا ہے، وہ غنیمت ہے، مال غنیمت ہے، اور اگر ہم تیار ہوئے الرٹے ہوئے، ادھر سے بھی الرٹ ہو گئے، ادھر سے بھی ہو گئے، ہم بھی ہو گئے، وہ بھی لڑنے کے لیے، پھر دشمن قوم کو تنبہ ہوا ہم لڑ نہیں سکتے، ہے نا بھائی ٹھیک ہم سرنڈر کر جاتے ہیں، ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، جو قابض ہو رہے ہیں ان کے مالوں پر وہ مال فے ہے، غنیمت نہیں ہے، یہی فرق کیا ہے۔ غنیمت اور فے کی میں نے تفسیر کی آپ کے سامنے، اب اس کا حق، اس کا حکم قرآن نے بیان کیا ہے، کیا؟ اے مسلمانوں تم جان لو کہ جو کچھ بھی تم غنیمت کا مال حاصل کرو گے تو اس مال میں سے، غنیمت کے مال میں سے اللہ کے واسطے 5واں حصہ ہوگا، اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، قربا کے لیے ہوگا، یتامہ کے لیے ہوگا، مساکین کے لیے ہوگا اور مسافر کے لیے ہوگا، 6 حصے، ہے نا۔ تو اب پھر سے میں آپ کو سمجھاؤں، مال غنیمت کا جب قرآن نے یہاں یہ کہا کہ 5واں حصہ اللہ کے لیے، وہی ایک حصہ، اب پھر اسی 5ویں کا ایک حصہ رسول کا، پھر اسی میں سے، یعنی 5 کو تقسیم کیا جائے گا 6 جگہ۔ اب سوال یہ ہوا کہ وہ 5 میں سے جو پہلے ہوا ہے 1 2 3 4 وہ کہاں حصہ ہے؟ بالکل میں آسان کر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہے نا، تفسیری بات کو۔ تو مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا کتنے حصے پر؟ کتنے حصے پر؟ 4 اور 1 5، 4 پہلا حصہ، پہلے 4 حصوں کے حقدار ہو جائیں گے مجاہدین، مان لیجیے 100، تو 100 کو جب بانٹیں گے 5 حصے میں کتنا بنے گا؟ 20 پنجے 100، ہے نا، 20 پنجے 100، 100 پر بانٹ رہا ہوں، 20 پنجے 100، تو 5واں حصہ کتنا بنا؟ وہی 20۔ اس 20 کو تقسیم کیا جائے گا 6 جگہ، ایک اللہ کا حصہ، ایک رسول کا حصہ، قربا کا حصہ، یتامہ کا حصہ، مساکین کا حصہ، مسافر کا حصہ، ٹھیک۔ یہ تو پہلے والا کہاں گیا؟ 4 حصہ، کہتے ہیں وہ چاروں مجاہدین کا حصہ ہوگا یہ۔ اور اس کے بعد قربا کون ہے؟ قربا اللہ کا حصہ ہے، 5ویں حصے میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک رسول کا، ایک قربا کا۔ یہ قربا کون لوگ ہیں؟ آ گئی بات قربا کی۔ قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ قربا کون لوگ ہیں؟ وہاں کے فضائل بیان ہوتے ہیں، قربا کون لوگ ہیں؟ تفسیر اٹھا کر دیکھی جائے، صاف صاف لکھا ہوا ہے ہم علی و فاطمہ وابناہما، رسول اللہ کے قربا علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، صاف لکھا ہوا ہے۔ یہ قول سب سے معتبر یہی ہے۔ وہی قربا کا لفظ یہاں آ رہا ہے مال غنیمت کی تقسیم میں، کہ 5واں حصہ مال غنیمت کا جو ہوگا اس پر ایک حصہ اللہ کا، ایک رسول کا، ایک قربا کا۔ قربا کون ہے؟ کہتے ہیں یہی ہے قربا، یہی ہے قربا، ان کا مال غنیمت سے قرآن نے، اللہ کے قانون نے حصہ مختص کر دیا ہے اللہ کے رسول کے قربا کے واسطے۔ ان کے ذمے میں ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ رسول اللہ کے قریبی لوگ ہیں، کہتے ہیں ہم بنو ہاشم، یہ بنو ہاشم ہیں، اور بنو ہاشم کا صدقہ حرام ہے۔ بنو ہاشم، ہم اگر غریب فقیر ہو جائیں، اللہ کرے کہ ایسا وقت نہ آئے، منحوس وقت کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو ہمارا مانگنا حلال ہو جاتا ہے، بھوکے ہیں یار، ہوتا ہے نا، اللہ کرے کہ ایسا وقت کسی کے ساتھ نہ آئے۔ بنو ہاشم قربا، اللہ کے رسول کے قربا، بنو ہاشم پر صدقہ حرام ہے، سوال حرام ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی سے مر جائے غیرت میں بھوکے، مگر وہ اللہ کے نام پر دے دے بھیا، حرام ہے، وہ نہیں مانگ سکتے۔ اس مسئلے کی نوعیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرما دیا کہ یہ وہ لوگ مخصوص ہیں میرے محبوب کے، ان کو بھی مال غنیمت کا حصہ دیا جائے بوقت ضرورت، یہ کسی سے سوال نہیں کر سکتے، ان کا بھی حصہ متعین ہوگا۔ ان کا یہ کہنا یہاں پہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو جو قانون بتائے جا رہے ہیں سب کو نافذ کرو، قانون کو نافذ کرو، عمل کرو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اس کلام پر، اس چیز پر، یعنی کلام پر، یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے، خاص بندے کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دنیا جانتی ہے، دنیا جانے نہ جانے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ جب اللہ فرمائے گا قرآن کے بارے میں، قرآن میں، کہ ہم نے اس خاص کتاب کو نازل کیا اپنے خاص بندے پر، نام نہیں لے رہا ہے اپنے نبی کا، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے
तवातुर से साबित है, हमारा ईमान है कि कुरान किसी और नबी पर नहीं, मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान। तो यहाँ पे कुरान कह रहा है और अगर तुम ईमान रखते उस कलाम पर जो कलाम हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, तो कलाम से मुराद कुरान, अपने बंदे से मुराद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद ये फरमाना, कुरान का ये कहना, यौमुल फुरकान, फुरकान के दिन जो हमने कलाम अपने खास बंदे पर नाजिल किया, फुरकान के दिन, फैसले के दिन। तो फुरकान का दिन यानी बद्र का दिन, यही फैसले का दिन था। यौमुल तक़ल जमान, जबकि दो जमातों की मुठभेड़ हुई, आमना सामना हुआ, दो जमातें मिली, एक जमात मुसलमानों की, एक टोली मुसलमानों की, एक टोली और जमात काफिरों की। और बद्र का वाक़या हुआ, बद्र का दिन 17 रमज़ान को हुआ, सन 2 हिजरी में हुआ। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, आम मफ़हूम है, हर चीज़ पर कादिर है, यानी हर मुमकिन शय पर कादिर है। हर मुमकिन शय, हर वो शय जो उसकी शान के लायक हो,